مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے، اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا ہے۔ ایک تکیہ ہو، چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی، اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، اور مٹی کے ساتھ برتن ہوں، ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہوں، یہ یاد نہیں آتا ہے۔ وہاں موٹر سائیکل یاد آتی ہے، وہاں موٹر سائیکل۔ اب کتنا برا تو بول چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے، اتنی بے شرمی ہے۔ ارے ہم انٹرنیشنل بھکاری تک بول چکے ہیں، موٹر سائیکل مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں۔ لنگڑا لولا آدمی جو دروازے پہ آ کے بھیک مانگتا، اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے دینے میں، چلو بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں، یہ دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ میرا بیٹا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، دکان پہ آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، اور بولو جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری نظر میں 10-20 روپے والا بھکاری اتنا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل مانگتا ہے، یہ اس سے بڑا بھکاری ہے۔ تم بھکاری مانو یا نہ مانو، مولانا جرجیس اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھکاری کا۔ مانگو موٹر سائیکل، اور ہمیں ضرور بتا دیا کرنا مولانا صاحب اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی، اس نے موٹر سائیکل مانگی تھی، تو میں اس کے منہ پہ کہوں گا اچھا یہی ہے انٹرنیشنل بھکاری؟ اور جب کسی کی موٹر سائیکل پہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بتانا مولانا صاحب یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو اس نے بھیک میں مانگی تھی، تو میں کہہ دوں گا نہیں مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ ارے تو خود بھکاری ہے تو مجھے کیا بٹھائے گا؟ تیرے پاس تو بٹھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تیری سائیکل پہ چلا جانا گوارا کر لوں گا، لیکن بھیک میں دی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا گوارا نہیں کروں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بھیک میں ملی ہے، جہیز میں نہیں بول رہا ہوں میں، بھیک میں۔ جہیز کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ہماری نظر میں بھیک ہے، چاہے وہ مولوی مانگے، چاہے جرجیس مانگے، چاہے آپ مانگیں، چاہے جو بھی مانگے۔ مدرسوں کے لیے آپ جلسے کر لیتے ہو، ہر سال جلسے میں اتنا چندہ کر لیتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیٹی کیوں نہیں بن پاتی آپ؟ مسجد کی کمیٹی بن جاتی، مدرسے کی کمیٹی بن جاتی، ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے، گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے، فلاں اچھا لڑکی کو لے کے بھاگا، اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، 2 آدمی 5 آدمی ادھر سے بیٹھ گئے، 5 آدمی ادھر، اب پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ 4-5 لاکھ روپے دے دو، یا دوسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے؟ چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر۔ آئے پنچایت میں یہ فیصلے کرنے والوں، تمہارے یہاں جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے، تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے، ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، پنچایت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس شرابی کے بارے میں کوئی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اس شرابی کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں رہتا ہے، کیوں پنپ رہا ہے؟ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچایت بٹھا لیتے ہو، اور جو چیز میں تمہاری اولاد خود ملوث ہے اس کی پنچایت نہیں، یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچایت کرو گے، اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچایت نہیں کرو گے۔ یہ شریعت ہے، کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں، پرچونی کی دکان نہیں، جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو۔ شریعت ہے، اگر لڑکا لڑکی لے کے بھاگتا ہے اس کی پنچایتیں جڑتی ہیں، تو شرابی لڑکوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کو لڑکی دے نہ اس کی لڑکی لے، یہ پنچایتوں میں یہ طے ہونا چاہیے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اذان ہو رہی ہے، اور بے نمازی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹہلتے، پنچایت اور گاؤں کے سرپنچ کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ جبکہ بے نمازی کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بے نمازی اگر شادی شدہ ہے، اگر وہ نماز شادی سے پہلے پڑھتا تھا اور شادی کے بعد اگر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے
کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے یا نہ دے، عورت کسی نمازی عورت کے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ جہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے اس کے لیے کوئی پنچایتیں آپ نہیں بٹھاتے ہو۔ لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو پنچایتیں بیٹھ رہی ہیں، شرابیوں کے خلاف کوئی پنچایت نہیں بیٹھ رہی ہے۔ کہاں چلا گیا ہمارا سماج، کہاں چلی گئی ہماری سوسائٹی؟ اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو۔ وہ عورت کہتی ہے، پھر بات میں بہک گیا، کہتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مہر بتاؤ دینے کے لیے کیا ہے، کیا دو گے مہر؟ کچھ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک بار اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھ کر آؤ۔ بخاری شریف کا واقعہ، کتاب النکاح، ایک بار گھر جاؤ، اگر کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ گیا اور واپس آیا، کہتا اللہ کے رسول میں گھر گیا، گھر میں لوگوں سے پوچھا، اپنے گھر والوں سے پوچھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ میں اس کو مہر دے سکوں۔ مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، اور شادی کا سپنا ہم تصور کریں ہمارے یہاں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کام کرو ایک بار اور گھر چلے جاؤ۔ پھر کہا اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ، جاؤ اسی کو مہر بنا دیں گے، ارے کچھ تو دو اپنی ہونے والی بیوی کو۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول صرف اس لنگی کے جو میں پہنے ہوئے ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رات میں کبھی کبھی جب سردی لگتی ہے تو میرے پاس ایکسٹرا چادر بھی نہیں ہے، اسی لنگی کو کھولتا ہوں اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، یہ چادر کا بھی کام کرتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ لنگی لپیٹ کے باہر آ جاتا ہوں۔ آپ اگر کہیں تو آدھی لنگی اسی میں سے میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تصور کرو اس نکاح پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ کی شریعت کیسے راستے نکال رہے ہیں۔ سماج میں بیٹھنے والے پنچایتیوں تم راستے نہیں نکال پاتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا جب یہی ایک لنگی ہے تیرے پاس اور کوئی چادر بھی نہیں ہے تو وہ بھی تو پوری لنگی اس کو دے نہیں سکتا، آدھی دے رہا ہے، تو آدھی تیرے کسی کام کی نہیں اور آدھی اس کی بھی کسی کام کی نہیں، یہ لے کے کیا کرے گی جب اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ یہ پہن سکتی نہ تو پہن سکتا، تو لے کے کیا کریں گے اس کو؟ اپنے پاس رکھ۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اللہ کے رسول بھی تھوڑی، حدیث کا نقشہ دیکھو، بخاری کے الفاظ پر غور کرو، اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے، وہ صحابی بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر، تو یہ سوچ کر اٹھ گئے کہ اب میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تو چلنے لگے، کسی سے کچھ نہیں کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ کے چلنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا ادھر آؤ۔ وہ پلٹے، کیا بات ہے؟ ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں، کچھ کماؤں گا، گھر میں اور بھی لوگ ہیں ان کے لیے محنت مزدوری کروں گا، جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو میرے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قرآن کچھ یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت۔ اس نے 4-5 سورتوں کے نام گنائے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کرا، یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے پھر ایک سوال کیا، کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے، حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں۔ فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو، اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو، اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا۔ فرمایا اے عورت تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے گا، کیا تو
قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے، کیا اسی مہر پر تو نکاح کر لے گی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا، خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، نہ بارات کا پتہ چلا، نہ موٹر سائیکل کا پتہ چلا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابٹنا ملا گیا، نہ آتش بازی چھوٹی، نہ لڑکی والوں نے کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے، اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں، اس لیے قاضی ولی بن گیا۔ آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی۔ اسلام اس طریقے سے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے۔ سن لو، سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر پہ پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے۔ اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے۔ سماج کے لوگوں، نظریں ڈالو تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ان خوبصورت لڑکیوں کی نکاح نہیں ہو رہے ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سماج والوں، جس طرح مدرسے چلانے کے لیے اٹھے ہو، مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو، اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو، ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرا سکتے۔ یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادیاں۔ آج ہماری نوجوان نسل ہائے ہائے فضول خرچی میں جب بڑھی تو اتنی بڑی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ آج 27 فروری ہے، جب 1 جنوری تھی، 1 جنوری 2 مہینے پہلے پروگرام نہیں چل رہے تھے، کہیں لاک ڈاؤن کا اثر تھا اور میں اپنے شہر میں ہی تھا، اپنے اٹاوا میں۔ 31 دسمبر کو میں کچھ دیر رات تک پڑھتا رہا اور کچھ چیزیں لوگوں نے ہمارے ایک گروپ کے اندر کچھ بھیجی تھی تو میں اس کو پڑھ رہا تھا موبائل پر۔ کیا ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی نظر ڈالی، آپ یقین مانیے جن لوگوں کے سروں پر NRC اور CAA کی تلوار لٹک رہی ہو، یہ مسلمان اور اس کی نوجوان نسل، غور کیجیے آپ، 31 دسمبر کے رات کے 11:55 کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ کہیں اور کا نہیں، میں آپ کو یوپی کا منظر بتلا رہا ہوں، اپنے علاقے کا۔ اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور 12:10 میں مجھے پتا چل گیا، میں اپنے گھر پہ ہی تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ جرجیت صاحب، جس بستی میں آپ رہتے ہو اسی بستی کے اندر جشن منایا گیا 1 جنوری کا رات کے 12 بجے۔ جو تمہاری نصیحتیں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتے ہیں، انہی لوگوں نے ڈانس کیا ہے، ڈانس۔ میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو میں اس وقت کانپ کے رہ گیا جب پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اس سماج میں رہنے والے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شراب کے نشے میں ڈانس کیا اور ناچا۔ اور یہ سب کرنے والے غیر مسلم نہیں، مسلمان تھے اور ہمارے اپنے تھے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خطبے دیے ہو، جس مسجد میں جب میں اٹاوا ہوتا ہوں تو جس مسجد میں میں نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں،
وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے. جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد پورے انڈیا میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. شاہی مسجد ہے, 600 سال پرانی مسجد, کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی. اس محلے کا میں رہنے والا, اسی مسجد کے نام پر ہمارے محلے کا نام ہے محلہ شاہی جامع مسجد. اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی جرجیس. 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے. یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے, نوجوان نسل نے, جن کے تم امام ہو, جن کے تم قائد ہو, جس بستی میں تم رہ رہے ہو. شراب کے نشے میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں.